بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، ناظرین، ویورز. امید آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا. اس وقت جو حالات بن رہے ہیں، سیاسی حالات ورلڈ اوور، سپر پاور کے مطلب کہ سپر پاور کی دوڑ میں امریکہ اور چین کے معاملات، افغانستان کے معاملات، اور جس طرح دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے. ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ ایک طرف، اور یورپ، امریکہ، آسٹریلیا وہ دوسری طرف. اور اس میں بدقسمتی سے ایک ایشیا کا بہت بڑا ملک ہندوستان، وہ بھی اس کی طرف راغب ہو رہا ہے. جو یورپ اور امریکہ کا جو پلڑا ہے وہ اس طرف، اس کی تمام تر وہ کاوشیں جو ہیں وہ اسی طرف ہیں. اس میں جو میڈیا کا رول ہے وہ سر دست میرے پاس وہی ٹاپک ہے جو کرکٹ کے معاملات ہیں. تو بات اتنی زیادہ کرکٹ کی نہیں ہے، بات اس کرکٹ کو کس طرح اس ماحول میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک تو مین سبجیکٹ میڈیا ہی ہے. اب کرکٹ کا جو معاملہ شروع ہوا نیوزی لینڈ سے، اور جس طرح نیوزی لینڈ نے کچھ سیکیورٹی وجوہات، اور وہ بھی جس میں معاملات کو کھل کے بتایا نہیں گیا، اور ٹیم کوئی سالڈ ریزن یا کوئی مناسب وجہ بتائے بغیر ملک سے چلی گئی. اور اس کے بعد جو ایک پاکستان کا امیج خراب ہوا، مالی نقصان ہوا، اور اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی انگلینڈ کی ٹیم جو ہے اس نے بھی انکار کر دیا. تو اس میں اس وقت جو معاملات ہیں کہ کل کا ایک پروگرام ہے، کیونکہ میں آ رہا ہوں میڈیا کی طرف. کل کا ایک پروگرام ہے جو جس میں ہمارے ایک بہت معزز اور بڑی مطلب کہ جن کی ہر طبقہ صحافت اس ملک میں عزت کرتا ہے، میں بھی ان کو تب تک ہی محترم ہی بولوں گا، کیونکہ اللہ نے جس کو عزت دی وہ ہمارا فرض بنتا ہم بھی اس کی عزت کریں. لیکن اس سے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کہیں پہ کوئی اگر شر موجود ہے تو اس پلیٹ فارم پہ اس کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا کام ہے. کل کے ایک پروگرام میں جناب نے شامی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے ایک اس پروگرام میں پہلے ایک بات شروع ہوئی کرکٹ سے ہی، اور پھر ایک گورنر صاحب کا انٹرویو سنایا. اب مجھے جلدی ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہے وقت کی وجہ سے. گورنر صاحب ہیں، گورنر چودھری سرور صاحب. ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے تھوڑی صحافیوں کو ایک وہ پیار سے ڈانٹنا ہوتا ہے، وہ جھاڑ پلا دی. کوئی کیا آپ چھوڑیں نہیں آئے، کوئی ایسا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ختم کریں اس کو، کوئی اور موضوع لے کے آئیں. بلکہ جب ٹیمیں آتی ہیں تاجروں کا کیا حال ہوتا ہے، سڑکیں کیسے بلاک ہوتی ہیں، عوام کس طرح، وہ ایک کول ڈاؤن اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب چودھری سرور صاحب بیسکلی ان کا تعارف میں ایک دفعہ پہلے بھی کرا دے چکا ہوں، دوبارہ آپ کو کرا دیتا ہوں. چودھری سرور صاحب پہلے پاکستانی اور پہلے مسلمان ہیں جو رکن اسمبلی برطانیہ کے منتخب ہوئے. اسکاٹ لینڈ کے 50 بااثر شخصیات میں ان کا 19واں نمبر ہے. یہ ان کی لائلٹی کا آپ اندازہ لگا لیں. پازیٹیو ہی ہے، مطلب کہ کوئی اتنی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، لیکن ان کی لائلٹی، ان کا حلقہ جو اثر ہے یا جو پاور کے مرکز ہیں وہ وہی ہیں. اس کے بعد شامی صاحب پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی میں نے دیکھا ہو کہ کوئی کھل کے تنقید کر سکتا ہو. بڑی ان کی معاملات پہ اور ان کے الفاظ پہ کنٹرول، بہت مہارت رکھتے ہیں، بہت سینئر ہیں، بڑی ان کی عزت ہے. لیکن مزید ان کے سامنے جب بات کی گئی انڈیا
سے کس طرح وہ سارے معاملات آپ لوگ جو کرکٹ تو ہر ملک مطلب ہر شہری یا ہر پاکستانی کا ایک بڑا پسندیدہ کھیل ہے، تو میرا خیال باریک باریک خبریں آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوں گی، اس پہ میں کیا وقت ضائع کروں۔ تو بہرحال بھارت کے معاملے میں جو بتایا گیا کہ کس طرح ای میلز دھمکی آمیز جو ہیں وہ جنریٹ انڈیا سے ہوئیں، اور نیوزی لینڈ کے پلیئرز کو، ایک پلیئر کی وائف کو وہ گئی، اور وہ سارا اس طرف سبجیکٹ، تو اس پہ شامی صاحب نے بڑی ایک نرم گوئی سے اور بڑی سادگی سے، جی یہ دیکھ لیں، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے افغانستان کا معاملہ اور سپر پاور کا معاملہ، یہ تو معاملہ انڈیا کا ہے، یعنی کہ وہ معاملے کو ایک سکویز کر کے کارنر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے چل کے میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ اب اس کے بعد نیوزی لینڈ کے اندر سے بھی اور دنیا کرکٹ سے بھی جب وہ لان تان شروع ہوئی، تو کیونکہ اس وقت تک کوئی سامنے واضح ریزن جو ہے کہیں سے بھی نہیں آیا، نہ نیوزی لینڈ کی طرف سے بھی نہیں، حتیٰ کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اپنے ہم منصب سے وہاں جو بھی بات کی اس میں بھی انہوں نے ریفیوز کیا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا معتبر رسالہ میگزین ہے نیوزی لینڈ کا، ہی ہیرلڈ نے نیوز بریک کی کہ یہ معاملہ فائیو آئیز جو ایک تنظیم ہے آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کی، انہوں نے سیکیورٹی تھریٹ دیا ہے اس کو، نیوزی لینڈ کی حکومت کو ٹیم کے متعلق، اور نیوزی لینڈ کی حکومت نے ان کو بلایا ہے۔ یہ ہیرلڈ ان کا ایک بڑا معتبر میگزین ہے، اس نے یہ نیوز بریک کی۔ اس کے بعد یہ معاملہ فائیو آئیز کے حوالے سے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے یا اس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس معاملے کو دبا دیا گیا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد انگلش کرکٹ ٹیم نے بھی انکار کر دیا۔ انگلش کرکٹ ٹیم نے جب انکار کیا تو پاکستان میں جو یہ بھی شامی صاحب نے وہاں بتایا، جی وہ تو ان کا سفیر جو پاکستان میں ہے وہ مذمت کر رہا ہے، ان کی حکومت جو ہے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے، اور سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے ECB انگلش کرکٹ بورڈ پہ۔ اب اس پہ یہاں تک کی بات کو میں مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ مین معاملہ وہ ہے کہ برطانیہ ایز اے کنٹری یا برطانیہ ایک مملکت کے طور پہ پاکستانیوں کے لیے کیوں برا بنے، کیونکہ برا بننے میں اس کو نقصان ہے۔ ہمارے جتنے بھی ہمیں وہ نقصانات پہنچا رہے ہیں وہ سائلنٹ، خاموش رہ کے۔ کووڈ کے معاملے میں جس طرح انڈیا کو اس نے فیور دی، وہاں کیسز بھی زیادہ تھے، کووڈ کے پاکستان میں اتنے کیسز بھی نہیں تھے، اور پاکستانیوں کو کس طریقے سے انہوں نے خوار کیا، اور جو بھی پاکستانی برطانیہ کا سفر کرتا تھا وہاں اس کو اضافی 5.5-6 لاکھ روپے جو ہیں ادا کرنے پڑتے تھے قرنطینہ میں۔ اور اس پہ بھی جب خان صاحب نے ان کی حکومت کو رگیدا، ان کے چارٹرڈ جہاز کو اترنے کی اجازت نہیں دی، تو اس کے بعد مجبور ہو کے انہوں نے جو ہے اس کو ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نکالا۔ اب وہاں کی حکومت اپنے آپ کو، کیونکہ کرکٹ لونگ نیشن ہے، تو پبلکلی وہ حکومت کبھی بھی عوام کی نظر میں اپنے آپ کو برا نہیں کرے گی، وہ پیچھے سے وار کریں گے۔ انہوں نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے، جس میں الطاف حسین ہے، جس میں یہ میاں صاحب اینڈ فیملی ہے، ان کے ایسٹس ہیں، ان لوگوں کو وہ تحفظ دے رہے ہیں۔ تو وہ عوامی سطح پر یا ملکی سطح پر کبھی بھی آپ لوگوں کو یا پاکستانی عوام کو کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے آپ کی نظر میں ان کا امیج خراب ہو۔ اب اسی وجہ سے اب یہ اسمبلی کے فلور پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر جس طرح امریکہ پاکستان کے اندر ڈرون حملے کرتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہیں، تو ہمارے دہشت گرد برطانیہ میں بیٹھے ہیں، ہم اس پہ بھی ڈرون حملے کریں۔ کیوں خان صاحب تو کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن وہ بڑی طاقتیں ہیں،
وہ اس طریقے سے اس ملک کو اعصابی طور پہ گھیر رہے ہیں، اور اندرونی ہمارے صحافی ان کے انہی معاملات کو کور کرنے کے لیے چیزوں کو ایک کارنر کر رہے ہیں کہ جی یہ معاملہ برطانوی حکومت کا یا سپر پاور کی ریس کا نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت ان کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے، اور انڈیا ان کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے۔ انڈیا جب تک امریکہ 20 سال افغانستان میں رہا، افغانستان کی سرزمین BLA کے حوالے سے، داعش خراساں کے حوالے سے، TTP کے حوالے سے، یہ لوگ کس طریقے سے انڈیا سے ٹرینڈ ہو کے آتے، انڈیا کے 66 ٹریننگ کیمپ افغانستان میں موجود تھے، ابھی بھی اس کے ان دہشت گرد تنظیموں کے 5 کیمپ انڈیا میں کیرالا کرناٹک میں موجود ہیں۔ کیا امریکہ اتنا سادہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، یا برطانیہ جو اس کا الائے اتنا سادہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے؟ وہ سب یہ اقدامات کر رہے ہیں، جس میں ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں، تمام میں نہیں کہوں گا، کچھ ہمارے میڈیا کے جو صحافی ہیں مختلف لیولز پہ ہیں، کوئی اینکر ہیں یا جو بھی ہیں، وہ سربکف ہیں، وہ کھل کے عوام کی اور ملک کی سائڈ پہ ہیں، لیکن جن کو اللہ نے عزت بھی دی ہے، اور میں بھی اس وقت دل نہیں کر رہا کہ میں ایک بڑا باعزت نام ہے ان کا، لیکن وہ کیا مجیب الرحمان شامی صاحب بات کی باریکیوں کو نہیں جانتے؟ جیسے ہی جو نیوزی لینڈ میں صرف اس کے ہارلڈ میگزین نے ایک نیوز بریک کی، اس کے بعد تمام طبقات کو جو ہے یورپ نے، امریکہ نے بند کرا کے، تاکہ عوامی سطح پہ ان حکومتوں کو ہم نہ برا کہیں اور ہمارے عوام ان کے محکوم رہیں، کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے وہاں اثاثے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جو میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں ذرا باریکی سے سوچنا پڑے گا۔ یہ ملک جب ٹوٹا تھا، جو سقوط ڈھاکہ ہے، تو اپنا شیخ مجیب، آج مجیب صاحب کا نام 2 دفعہ آ گیا، شیخ مجیب بھی لندن سے ہی سفر کا آغاز انہوں نے کیا تھا، اور جب وہ قید سے ایوب خان کے دور میں وہ قید میں چلے گئے تھے انہی معاملات میں، تو جب اس کے ایوب خان کے بعد ان کو رہا کیا گیا، تو کسی صحافی نے پوچھا جی یہ جو فسادات ہوئے جن کا ان کو کچھ علم نہیں تھا، اس میں کتنے ایک بنگالی مارے گئے؟ تو وہ ان کے منہ سے ایک جیسے جلدی میں جواب دے دیا جاتا ہے 3 ملین۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے انہوں نے ان کے کان میں کہا 3 ملین 30 لاکھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا یار اب کہہ دیا ہے۔ اور یہ 30 لاکھ کا فگر انڈیا نے اس طریقے سے پھیلایا، کیونکہ انڈیا جو ہے جھوٹ میں ماہر ہے، اور وہ جیسے ہٹلر نے کہا تھا کہ جھوٹ کو اس وقت تک اتنا بولو کہ وہ سچ ثابت ہو جائے، تو وہ انڈیا وہی کر رہا ہے۔ صرف ہمارے لوگ جو ہے انڈیا کا مذاق اڑا رہے ہیں، جبکہ یورپ، امریکہ اس کو اتھینٹک مان کے اور ان کے جھوٹ کے مطابق ہمارے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ تو بہت سے صحافی جو ہیں ملک کے لیے، عوام کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن جیسے کچھ صحافی جو کھل کے اپنا ہمارے مخالفت میں چل رہے ہیں، جیسے وہ ابصار عالم ہیں، جیسے وہ میر صاحب ہیں، حامد میر، غریدہ فاروقی، اور بہت سے اور، تو یہ ہیں کم، اور جو ہمارے حق میں ہیں یا اس ملک کے حق میں ہیں وہ زیادہ ہیں، اور الحمدللہ یہ تمام ہتھ گنڈے ہمیں ہرا نہیں سکتے۔ تو میڈیا کے حوالے سے میں نے آج آپ کو جو تجزیہ دیا، اس پہ غور و فکر کریں، ان پروگراموں کو، ان معاملات کو دوبارہ دیکھیں، ان خبروں کو، کہ جو ملبہ انگلینڈ کی حکومت اور باقی حکومتیں چھپا کے اپنی ٹیموں اور اپنے کھلاڑیوں پہ ڈال رہے ہیں، تو اتنا آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا کہ کرکٹ بورڈز جو ہیں ان کی مرضی کے بغیر تو کھلاڑی سانس نہیں لے سکتے، چاہے کھلاڑی کتنا بھی معتبر کیوں نہ ہو، وہ کوئی بیان نہیں دے سکتا۔ تو کیا انگلینڈ جو مطلب کہ اتنی آزادی اپنے پلیئرز کو دے گا؟ یا انگلینڈ کا کرکٹ بورڈ اتنا سویا ہوا ہے؟ وہ پریشر حکومتوں کا ہے، اور ظاہر ہے برطانوی گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ بھئی جو نیریٹو دیا جا رہا ہے اس سے آپ
آگے پیچھے کچھ نہ بولیں. بات جاری رہے گی انشاءاللہ. میں جاتے جاتے دوبارہ بولوں کہ یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آگے جا کے جو کوشش میری ہے کہ انٹرنیشنل معاملات سے نکل کے میں اندرونی معاملات تک آؤں اور اپنے ویورز کو، اپنے ہم وطنوں کو خبروں کے پیچھے چھپے جو عزائم ہیں ان سے آگاہ کروں. تو اس کے لیے آپ لوگ صرف اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ یہ آپ لوگوں کی مدد سے اس نے چلنا ہے. کوئی آرٹیفیشل طریقہ میرے پاس نہ فی الوقت ہے اور نہ میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.